صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ہم نے پچھلی دفعہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 14 اور 15 پڑھی تھی، اور آخر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی تقاضے کیا ہیں. ایک حدیث ہم دہرا لیتے ہیں، حدیث نمبر 14 اور 15 میں سے، اور 15 نمبر حدیث ہم دہراتے ہیں، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر. اس کی تشریح ہم نے دیکھی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور محبت کی مختلف جو صورتیں تھیں اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا. اور ہم آج یہ دیکھیں گے کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں. کیا محبت کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو صرف زبان سے بیان کر دیا جائے، یا اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز اگر ہم یہ سوچیں کہ محبت رسول یا کسی بھی اور ہستی سے اگر محبت کرنی ہو تو محبت کیا کسی ایسے شخص سے ہو سکتی ہے جس کو ہم جانتے ہی نہ ہوں؟ گویا محبت کا پہلا تقاضا جو ہے وہ تعارف ہے، جاننا ہے، کہ میں معلوم ہو کہ وہ شخص، وہ ہستی وہ کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا کردار کیسے تھا، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کے زندگی کا مشن کیا تھا، انہیں کیا پسند تھا، کیا ناپسند تھا، وہ کس چیز سے محبت کرتے تھے، کس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہ ساری ہی چیزیں جو ہوں گی وہ اس کے اندر شامل ہوں گی جن کو جس ہستی سے بھی ہم محبت کرتے ہیں. اور خصوصاً اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کا ہم سے تعلق کیسا تھا، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے تھے، انسانیت کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، اور ان کی محبت کیسی تھی. تو اس کے بغیر اگر ہم سوچیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیں تو یہ ناممکن ہے. اور اس طرح اس علم کے بغیر اگر محبت ہوگی تو وہ سطحی محبت ہوگی، وہ کوئی گہری اور پائیدار محبت نہیں ہوگی کہ جس سے ہم حقیقی طور پہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں یا ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں. تو اس چیز پہ ہم غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے سیرت پاک کا مطالعہ کر رکھا ہے، یا سیرت پاک سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یا حدیث کا ہم میں سے کتنے لوگوں کو علم ہے. دیکھیں، ہم نے پچھلے دروس میں یہ سنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کیا. آپ نے وہ ہونٹ ہلانے والی حدیث سنی تھی، اگر یاد ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح انہوں نے ہونٹ ہلا کے بتایا اور فرمایا کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ ہلائے تھے، اور اسی طرح باقی صحابہ نے. گویا چھوٹی سے چھوٹی ادا اپنے محبوب کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے محفوظ رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے درمیان کہیں رکے، انہوں نے وہ مقام یاد رکھا. کسی جگہ قمیص کے بٹن بند کیے، یاد رکھا. کسی جگہ قمیص کے بٹن کھولے، یاد رکھا. اور اس سے سب سے آگے بڑھ کے جو چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمان یاد رکھے، آپ کے سارے ایکشن، آپ کی کارکردگی یاد رکھی، آپ کے اعمال یاد رکھے، اور جو نہیں معلوم تھے وہ معلوم کیے. اور ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام اور تابعین کرام کس طرح سے ایک ایک حدیث کا علم جاننے کے لیے ہزاروں میل کا سفر گھوڑوں، اونٹوں اور گدھوں پہ کیا کرتے تھے. امام بخاری کے اسفار بھی ہم نے پڑھے، اور دیگر اصحاب کے بھی کچھ سفر جو تھے ان سے ہم نے آگاہی حاصل کی کہ اگر محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کم از کم اتنا تو جانیں کہ آپ کیسے تھے اور آپ کی زندگی کیسی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا. تو ہماری حالت جو ہے کہ ہم نصاب کی کتب یاد بھی کرتے ہیں، بچوں کو کراتے بھی ہیں، اور بہت سی چیزیں رٹے لگا کے جو ایگزام پاس کیے جاتے ہیں، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جانتے ہیں اور ان کے بارے میں
ہم نے کتنی چیزیں پڑھی اور محفوظ کی ہیں. تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کریں اور اس کو محفوظ کریں، اور ہم اس کو اپنے بچوں کو بھی کہانی کے طور پہ بھی سنائیں اور ان کو بھی یاد کرائیں، اور ان کے اندر بھی ہم یہ محبتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں. دوسرا جو اہم ترین تقاضا ہوتا ہے محبت کا، اور ہم سب اس سے بڑی اچھی طرح سے آگاہ ہیں، دنیا کے اندر جو جتنی بھی یہ کہانیاں اور قصے اور افسانے لکھے جاتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تارے توڑ کے لانے کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے، یعنی اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ ہستی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کس چیز سے خوش ہوں گے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ ہم سے توقع کیا رکھتے ہیں؟ آپ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں میں کیسا مسلمان بنوں، میری زندگی کیسی ہو، میرا گھرانہ کیسا ہو، میرے بچے کیسے ہوں، میں بچوں کی شادیاں کس طرح کروں، میں دیگر کام کس طرح سے کروں؟ تو ایسی ہستی جن کی محبت میں مسلمان جان تک قربان کرنے کو تیار ہے، نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، جلسے اور جلوس نکالتے ہیں، اور اگر کوئی ذرا سی بھی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مرنے اور مارنے پہ تل جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو صحیح، کبھی حدیث کے اندر داخل ہوں، حدیث کے میدان میں داخل ہوں، کبھی سنت کے میدان میں داخل ہوں، اور دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے. تو مشکات کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ظاہر ہے ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو زمین پر جو پانی تھا وضو کا وہ گرنے نہیں دے رہے تھے، ہاتھ نیچے کیے ہوئے تھے، اور جو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے گر رہا تھا یا وضو سے گر رہا تھا اس کو پکڑ پکڑ کے تو اپنے جسم پہ مار رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ مشکات کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ گفتگو میں ہمیشہ سچ بولے، جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یعنی ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو کس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں، اور اس محبت کی کیا تعریف کر رہے ہیں، اور اس محبت کے کیا تقاضے بتا رہے ہیں. اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حلال اور پاکیزہ کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور دوسرے لوگوں کو اس نے کوئی تکلیف نہ پہنچائی تو وہ جنت میں جائے گا. اب ان دو حدیثوں کو اگر ہم جمع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا تقاضا کیا بتایا اور کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا؟ سچائی، امانت، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک، حلال اور پاکیزہ کھانا، سنت کے مطابق عمل کرنا، دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ دینا. کیا آج مسلمان ان ساری چیزوں پہ عمل کرتے ہیں؟ دعویٰ تو بہت ہے عشق کا، اور عشق کے لیے مظاہر بھی بہت ہوتے ہیں اور بہت سی ہم باتیں بھی کرتے ہیں، تو دعوے ہیں، لیکن ان معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ جب دیکھیں جتنے جلسے جلوس کس کے خلاف نکل رہے ہیں؟ کرپشن کے خلاف. اور یہ کرپشن صرف حکمرانوں کی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں حکمران تو خیر سب سے بڑے کرپٹ ہے اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے نیچے بھی دیکھیں پھر جیسے حکمران ویسے عوام، اور جیسے عوام ویسے حکمران. اگر ہم سچائی کو ہی لے لیں تو ہم اپنے ارد گرد دائیں بائیں اپنے گھرانے، اپنے خاندان، اپنا محلہ دیکھیں کہ جھوٹ گھٹی میں پڑا ہوا ہے. کفار سچے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، وہ اور جتنے بھی غلط کام کرتے ہوں گے، لیکن کچھ بنیادی جو اخلاقی چیزیں ہیں انہوں نے اپنا رکھی ہیں، لیکن مسلمان کی گھٹی میں جھوٹ ہے. اور ہمارے معاشرے کا حالات تو بہت ہی برا ہے. تجارت میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، نوکری میں کرپشن. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پورے پیسے لے کے اور گندا فروٹ شاپر میں ڈال کے دینے والا، فروٹ بیچنے والا جو ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ امانت دار ہے، دیانت دار ہے. ڈیوٹی مکمل نہ کرنے والا ایک ملازم، کم تولنے والا تاجر، ملاوٹ کرنے والا. دعویٰ تو سب کرتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کیا حالات ہیں؟ یہ سچائی کے، امانت دیانت کے حالات یہ والے ہیں. اور ہمسایوں کو تکلیف دینے کی جہاں تک بات ہے تو آپ ایک شادی کے موقع پہ دیکھ لیں صورتحال کیا ہوتی ہے کہ محلے میں ایک شادی ہو اور رات 11 بجے ڈھول باجے اور پٹاخے مہندی والے دن اتنے بجنے شروع ہو جائیں گے کہ نہ کوئی مریض سو سکے گا، نہ کوئی طالب علم پڑھ سکے گا، اور نہ کوئی احتجاج کر کے اس کو روک سکے گا.
تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کس کس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی اور کون کون اس دعوے میں سچا ہے. یہ تو صرف 2 حدیث ہم نے دیکھی، لیکن حدیث کی کتب اس چیز سے بھری پڑی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی خواہشات نفس کو مسلمان کرنا، خواہشات نفس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلانا. تو ہماری خواہشات نفس آج کس کے تابع ہے؟ خاص طور پہ اگر ہم عورتوں کو دیکھیں کہ عورتوں کی خواہشات کس چیز کے تابع ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہے، یا کچھ اور چیزیں جو ہماری خواہشوں کو اچک کر لے گئی ہیں؟ جو ہم عام خاندانوں میں دیکھیں تو فیشن، رسومات، خاندان، لوگ کیا کہیں گے، اس بات کی فکر تو ہر ایک کو ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. شادی پہ یہ رسم نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں تقاضا پورا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. کتنے لوگوں کو یہ فکر ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے اگر میں نے ان کی سنت کو چھوڑ دیا. اور اس سے بھی اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو جو زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ این جی اوز کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، اور جو ایسے بے دین این جی اوز ہیں، دیندار این جی اوز بھی موجود ہیں الحمدللہ، لیکن جو بے دین این جی اوز اور عورت کا ایک منفی ایجنڈا لے کے چلنے والی این جی اوز، ان کی مجبوریاں وہ والی ہیں کہ وہ کس حد تک ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. اسمبلیوں کے اندر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش سنت ہے وہ پوری ہو رہی ہے، یا وہاں پہ جو ایجنڈا بنایا جا رہا ہے یا جو بلز پاس ہو رہے ہیں وہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے ہو رہے ہیں؟ تو مسلمانوں اور پیاری بہنوں، ہم سب کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی خالی خلی دعوے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کے بغیر نہیں ہو سکتی جو سنت کا اور حدیث کا علم ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ عہد کریں کہ ہم وہ علم حاصل کریں گے، اور اس کے بعد جتنا جتنا سیکھتے جائیں گے اس کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ اپناتے جائیں گے. 2 رنگی چھوڑ دیں گے کہ ہم عشق کے دعوے تو کریں لیکن جو عملی محبت اور عملی اتباع ہے وہ ہم آکسفورڈ، ہارورڈ اور جو مختلف زمانے کے رسوم و رواج اور چلن ہے اس کے ساتھ کریں، بلکہ جن سے محبت کا دعویٰ ہے ان کے راستے پہ چلیں گے. ایک تک ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں کہنے اس کو مختصر کرتے ہوئے میں سورۃ الاعراف کی ایک آیت کی طرف جاؤں گی جو اگلا تقاضا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. سورہ فتح کے اندر بھی یہ آیت کچھ تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ عَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی حمایت و نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. الاعراف آیت نمبر 157. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے ایک اور حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، اور ایمان ہی ظاہر محبت کی علامت بھی ہے، تو کیا کرو؟ عَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، کہ ان کی نصرت کرو اور ان کی حمایت کرو. تو ان کی حمایت اور نصرت کس معنی میں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کونوا انصار اللہ، کہ اللہ کی نصرت کرو، اللہ کے مددگار بنو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کسی مدد کے محتاج نہیں ہیں. اللہ ایک حکم سے سارے کام کروا سکتا ہے، لیکن ہمیں اعزاز دینے کے لیے اور ہمیں انصار اللہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کیا ہے کہ جو مشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو محبوب کا راستہ ہی محبت کرنے والوں کا راستہ بن جائے. تو عزیز بہنوں، دنیا دکھوں سے بھر گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دکھوں سے نجات دلانے آئے تھے، رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. ان کا مشن دنیا میں عدل، انصاف اور خوشحالی کا نظام لانا تھا، دین اسلام کا نفاذ تھا. اس عدل، انصاف اور خوشحالی کو عملاً واقع کرنا تھا. اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں زخم اٹھائے، ہجرت کی، بدر اور احد کے ابواب سے گزرے. ہمیں یہ مشن کتنا یاد ہے؟ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ اور ہمیں کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا میری زندگی کا مقصد ڈاکٹر بننا تھا، انجینئر بننا تھا، کچھ اور بننا تھا؟ کیا تھا؟ اپنے لیے خود طے کریں.
اور اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں معلوم ہو کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا، آپ کی زندگی کا مشن کیا تھا، اور ہم یہ عہد کریں کہ ہم بھی دنیا کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے اور آج کی خودکشیاں کرتی ہوئی اور مفلسی اور کسب و پرسی کی زندگی گزارتی ہوئی دنیا اور دکھوں اور قتل و غارت اور بے انصافی سے بھری ہوئی دنیا کو ہم نے بھی اگر دکھوں سے نکالنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ چلنا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں کے رخ بدلنے پڑیں گے، ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی پڑیں گی، اور ہمیں کچھ عہد کرنے پڑیں گے اپنے آپ کے ساتھ، اور اس کے لیے کچھ خصوصی محنت کرنی پڑے گی۔ میں اس کو مختصر کرتے ہوئے ایک آخری بات کروں گی کہ جس سے محبت ہو، کیا کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ اسے یاد کرو؟ کسی ماں کا بیٹا جدا ہو جائے تو کوئی ماں کو یاد کراتا ہے کہ تمہارا بیٹا جدا ہو گیا اس کو یاد کرو؟ نہیں، بیٹے کی محبت اس کے دل میں رچی بسی ہوتی ہے اور ہر سانس کے ساتھ اسے یاد کرتی ہے اور اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، جو ہم نے حدیث شروع میں سنی اس کا مفہوم، کہ جب تک تمہاری اولاد، تمہارے والدین اور تمام جو دنیا کے لوگ ہیں ان سے بڑھ کر میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یاد کرتے ہیں، جتنا یاد کریں اتنا درود شریف پڑھیں۔ تو کتنا درود شریف پڑھتے ہیں؟ تو پیاری بہنوں، عزیز بہنوں، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانی کہنے کی چیز نہیں ہے، اور اس کے صرف دعوے قبول نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں اس محبت کے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے اور اس محبت کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، تب ہم مسلمان کہلائیں گے اور تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا مددگار بن جائے اور شیطان کے وسوسوں، حملوں اور سارے رکاوٹوں کو دور کر دے اور ہمیں بہترین مسلمانوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔